الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفتح کی آیات مبارکہ میں جیسے ہم نے پڑھا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اللہ نے خطاب فرمایا اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ کے لیے کھول دیا، فتح نصیب کر دی، ایسی فتح جو بالکل واضح ظاہر بین۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیے آپ کے لیے جو پہلے گزری ہیں خطائیں یا بعد میں۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پوری کر دی نعمت اپنی آپ پر۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو دکھلایا سیدھا راستہ۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور مدد کی اللہ نے آپ کی مدد کرنا۔ یا بات علماء فرمائے وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، مدد کرے گا اللہ آپ کی مدد، اور ایسی مدد جو غالب یعنی بڑی غالب مدد، پوری مدد۔ تو یاد رکھیں گے یہ فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ صلح کا ہونا جو ہے یہی فتح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر حضور پاک کو پہلے تو جادوگر کہتے تھے، نعوذ باللہ جھوٹا کہتے تھے، آج فریق مان کے صلح کر رہے ہیں۔ تو دشمن کا طاقت کو تسلیم کر لینا جو ہے یہی فتح۔ اور فتح کا معنی ہوتا ہے کھول دینا، اسی سے سارے راستے کھلتے گئے۔ خیبر فتح ہو گیا، فدق فتح ہو گیا، وادی قرا فتح ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، تبوک فتح، گویا یہ فتح کے لیے دروازہ بن گیا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یاد رکھیں گے یہاں لفظ ذنب ہے۔ پورے قرآن میں کبھی ذنب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی خطیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی سیئہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جتنا شان بڑا ہو وہاں چھوٹی سی غلطی کو بھی بڑی غلطی سمجھا جاتا ہے، ورنہ اللہ کے پیغمبر معصوم ہیں۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ سے جو کوتاہی، جو ترک اولا، جو ترک راجع ہوا نبوت سے قبل لیا، اس فتح سے قبل لیا، اس صلح سے قبل، وہ بھی ہم نے معاف کر دیا، اور آئندہ بھی آپ سے ایسی کوئی بات ہو تو وہ بھی ہم نے آپ کو معاف کر دی۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا،
اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو دکھلایا سیدھا راستہ، یعنی یہ صلح کا راستہ، صلح پہ قائم رہنے کا راستہ، اس کے بعد فتوحات کا راستہ، یہ سب ہم نے آپ کو دکھلایا۔ اور ینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی نصرت فرمائیں گے، چونکہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا، اللہ کی اطاعت کی اور تواضع اختیار کی، تو اب اللہ تبارک و تعالی بھی آپ کو اونچا کر دیں گے اور آپ کے دشمنوں پہ آپ کی مدد کریں گے، اور وہ مدد بھی ایسی مدد ہوگی کہ جس کو بھرپور مدد کہتے ہیں۔ عزیزاً مانا غالب یعنی بھرپور۔ اب فرماتے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے اتارا سکینہ کو مومن ہی کے دل میں۔ سکینہ کا معنی اطمینان، طمانینت، رحمت، سکون، تسکین۔ لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان جو ہے اور بڑھتا چلا جائے، کہ جو مشکل پیش آ گئی حضور کے حکم پہ تابع دار رہے۔ حضور نے فرمایا عمرے پہ چلنا ہے، حاضر ہیں۔ حضور نے فرمایا رکنا ہے، حاضر ہیں۔ حضور نے فرمایا اب مشرکین سے لڑنا ہے، حاضر ہیں۔ حضور نے فرمایا اب صلح کرنی ہے، حاضر ہیں۔ حضور نے فرمایا واپس جانا ہے، حاضر ہیں۔ سب اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل میں یہ اطمینان اور طمانینت ڈال دی تھی کہ تاکہ آپ کے ہر حکم پہ وہ تعمیل کریں، اور جیسے جیسے آپ کا حکم مانتے جائیں تو ایمان بڑھتا جائے۔ پہلے ایک بات مانی، پھر دوسری مانی، پھر تیسری مانی، پھر چوتھی مانی۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے لشکر ہیں۔ اشارہ کر دیا کہ یہ بھی میرا احسان ہے کہ میں نے آپ کے صحابہ کو موقع دیا ہے، ورنہ آسمان و زمین کی ہر چیز ہمارا لشکر ہے۔ ہم چاہیں تو دشمن کو ہواؤں سے ہلاک کر دیں، ہم چاہیں تو دشمن کو پانی سے ہلاک کر دیں، ہم چاہیں تو دشمنوں پہ پتھر برسا دیں، ہم چاہیں تو دشمنوں پہ ابابیل بھیج دیں، ہم چاہیں تو دشمنوں پہ آگ بھیج دیں۔ تو ہمارے پاس تو کئی لشکر ہیں، یہ میرا احسان ہے کہ میں نے صحابہ کو حضور کا معاون بنایا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ کیوں بنایا ہے کہ اللہ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، اللہ جانتے ہیں، ہر فیصلہ ان کا علم کا ہوتا ہے، ہر فیصلہ ان کا حکمت کا ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے ہم نے موقع دیا جہاد سے، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تاکہ ہم ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کریں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں، اور ہم ان کے خطاؤں کو، غلطیوں کو مٹا دیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ جنت میں جانا، جنت میں پہنچ جانا اللہ کے ہاں بندوں کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے دور کر دیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب فرماتی ہیں کہ یہ جہاد کیوں تھا؟ تاکہ مومنوں کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں اور منافق بھی واضح ہو جائیں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ ہم عذاب دیں منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو۔ والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو۔ الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں بڑے گندے گندے گمان باندھنے والے۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پہ پڑے گا ان کا گندا سوچنا۔ غضب اللہ وغضب اللہ علیہم ولعنہم، اللہ کا ان پہ غضب، اللہ نے ان پہ غضب کیا، اللہ نے ان پہ لعنت کی، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ، برا لوٹنا ہے۔
وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے لشکر ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب ہیں، قوت والے اور حکمت والے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ نے پہلے مومنین کا ذکر فرمایا، لیکن مومنات کا بھی ذکر فرمایا، عورتوں کا بھی ذکر فرمایا، مشرکین کا ذکر فرمایا تو مشرکات کا بھی ذکر فرمایا، منافقین کا ذکر فرمایا تو منافقات عورتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ حدیبیہ میں تو کوئی عورتیں نہیں تھیں، صرف بی بی ام سلمہ حضور کی بیوی تھی، لیکن ان عورتوں نے اپنے خامد کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو روکا نہیں۔ انہوں نے جب تیاری کی عمرے پہ جانے، انہوں نے کہا بالکل حضور کا حکم ہے، جائیں، بالکل ہر بات میں حضور کے حکم کی تعمیل کریں، ورنہ خوف تھا نا کہ 1400 بندہ مدینہ سے نکل جائے، دشمن حملہ کر دے تو کیا ہوگا، لیکن انہوں نے نہیں روکا، چونکہ انہوں نے بھی معاونت کی تو اللہ نے ان کی بھی جنت کا فیصلہ کر دی۔ اور منافقین مردوں نے بھی بہانے بنائے، ان کی عورتوں نے بھی بہانے بنائے۔ مشرکین کا جب ضد میں آئے تو ان کی عورتیں بھی ان کو ابھار رہی تھیں کہ بالکل نہ آنے دو مسلمانوں کو، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے بھی جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور پھر فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ یاد رکھو یہ آیت 2 دفعہ کیوں آئی ہے۔ پہلی آیت ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یہاں آیا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ علماء فرماتے ہیں یہ تکرار نہیں ہے، پہلے ذکر تھا صحابہ کا کہ ہم نے ان کے دلوں میں اطمینان اتارا ہے، کیوں؟ اللہ علم والے ہیں، اللہ حکمت والے ہیں، جانتے ہیں کون اس کا مستحق۔ اب یہاں مشرکین کو ہے کہ تم مقابلہ کر رہے ہو، اللہ غلبے والا ہے، اللہ کے پاس تو آسمانوں اور زمینوں کے لشکر ہیں، اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اور اللہ تبارک و تعالی حکمت والا ہے۔ اگر اب چاہتے تو اپنے نبی کو مکے میں بھیج دیتے، تم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن اس کی حکمتیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، میرے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، گواہی دینے والا۔ آپ کی آمد میں تمام انبیاء کی صداقت کی گواہی دیں گے۔ شاہدن کا معنی حق بیان کرنے والا، فرائض ادا کرنے والا، اور فرمایا وَمُبَشِّرًا، مومنوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا، وَنَذِيرًا، کافروں کو عذاب جہنم سے ڈرانے والا۔ یہ ہم نے کیوں بھیجا آپ کو؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پہ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ کی عظمت کرو، آپ کی توقیر و احترام کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ یاد رکھو یہاں 2 قول ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم کرو، توقیر کرو۔ وہ کہتے ہیں ان 2 آیتوں کا ضمیر حضرت محمد مصطفیٰ کی طرف ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کا ضمیر اللہ کی طرف ہے کہ تسبیح اللہ کی بیان کرو، بکرتن، صبح بھی اور شام بھی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، تینوں ضمیر اللہ کی طرف راجع ہیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، اللہ کی عظمت بیان کرو، عظمت شان بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پہ ایمان لاؤ، اسماء پہ ایمان لاؤ، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی پہ ایمان لاؤ، اس کی توقیر و اجلال کرو اور اس کی تسبیح کرو، تنزیہ کرو صبح و شام۔ بعض علماء کہتے ہیں صبح و شام سے معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرو۔ صبح و شام تو ایک مثال ہے، جیسے کہہ دیتے ہیں نا کہ بھئی مشرق اور مغرب تک یہ بات پہنچ گئی ہے، معنی ہے ساری دنیا میں پہنچ گئی ہے۔ تو اسی طرح کہہ دیتے ہیں صبح و شام، معنی سارا دن، ساری رات، ہر وقت اللہ کا ذکر کرو۔ اسی لیے اولیاء اللہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دل کی ہر دھڑکن جو ہے وہ اللہ کا ذکر بن جائے۔
ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. آپ اللہ نے فرمایا جو تو آپ کی بیعت کر رہے تھے دراصل وہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے. کیا مانا؟ میرا رسول تو میرے حکم پہ بیعت لے رہا ہے. جیسے یہاں کوئی سفیر اگر دستخط کرتا ہے تو گویا اپنے بادشاہ کا نمائندہ ہے، وہ اس حکومت کی طرف سے سمجھا جائے گا. اسی طرح جو میرے مدنی کی بیعت کر رہے ہیں گویا وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں، اور رسول اللہ اور بندوں کے درمیان میں واسطہ ہے. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ ہے. کیا معنی کہ یعنی معنی یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ کی صفات کا ذکر ہے اس پہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے ید کا ذکر آیا ہے، اللہ کی آنکھوں کا ذکر آیا ہے، اللہ کے چہرے کا ذکر آیا ہے، اللہ کی پنڈلی کا ذکر آیا ہے. تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم بحث نہیں کریں گے کہ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا لمبا ہے، کتنا چھوٹا ہے. یہ بحث کرنا جو ہے کفر ہے، ناجائز ہے. بس جو اللہ نے فرمایا ہے اس پہ ہمارا ایمان. اور اسی سے علماء نے فرمایا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بیعت اسلام پر بھی ہوتی ہے، بیعت جہاد پر بھی ہوتی ہے، بیعت سمع و طاعت پہ بھی ہوتی ہے، بیعت ارشاد بھی ہوتی ہے. تو اسی سے علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ جو علماء اور مشائخ بیعت کرتے ہیں یا امیر بیعت کرتا ہے سب جائز ہے. فمن نکث فإنما ينکث علی نفسہ، پس جس نے اس بیعت کو توڑا اس کا وبال اسی پہ پڑے گا. ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ، اور جس نے پورا کیا اس عہد کو جو اللہ کی طرف سے اس پہ تھا. فسيؤتيه اجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرمائیں گے بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب جزیل عطا فرمائیں گے. تو اگر انہوں نے بیعت توڑ دی، یاد رکھیں کہ حضور کے صحابہ تقریباً راجع روایات میں 1400 کا لشکر تھا حدیبیہ میں، اور سب مخلص تھے، سب مومن تھے، سب کھڑے تھے. صرف ایک بندہ تھا جس نے بیعت نہیں کی، جد بن قیس. وہ اونٹ کے اندر چھپتا گیا، چھپتا رہا تاکہ بیعت نہ ہو، لیکن بہرحال اس کا نفاق بھی ظاہر ہو گیا. تو جن لوگوں نے بیعت کی ہے بیعت رضوان، ان پر اللہ کی رضا ہے، اللہ کا انعام ہے، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور وہ حضور کے کھرے اور سچے دیوانے اور پروانے ہیں. تو اس میں اس ساری صلح حدیبیہ کی تفسیر ہے. اب آیات جو ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہیں، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. اب اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کے پاس وہ آئیں گے اور کہیں گے جو اعراب میں سے لوگ پیچھے رہ گئے اور آپ کے ساتھ حدیبیہ کے سفر میں شریک نہیں ہوئے. دیکھیں یہاں سین ہے، سین ہو صوفہ ہو، یہ استقبال کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. سین کا لفظ آ جائے یا صوفہ کا، جیسے ابھی آپ نے فاسایو ہوتی ہے تو اللہ اجر آگے دیں گے. یہاں بھی سین آ گیا کہ میرا محبوب سایقول لک المخلفون، جو پیچھے رہنے والے ہیں اعراب میں سے، وہ آ کر آپ سے کہیں گے. تو علماء فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ جب حضور حدیبیہ سے واپس تشریف لے جا رہے تھے تو سورت فتح بھی نازل ہوئی اور یہ آیات بھی نازل ہوئیں، کیونکہ اللہ علم والے ہیں. اللہ اپنے پاک پیغمبر کو خبر دے رہے ہیں کہ جب آپ جائیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے شرکت نہیں کی تھی وہ آئیں گے اور آپ کو یہ کہیں گے اور یہ کہیں گے اور یہ کہیں گے اور یہ کہیں گے. اصل بات یہ ہے کہ جب حضور نے اعلان فرمایا کہ بھئی ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں،
ہماری نیت خالص اللہ کے گھر کا عمرہ ہے اور حضور نے یہی خواب دیکھا تھا. تو جتنے صحابہ ہیں وہ تو بالکل تیار ہو گئے، لیکن کچھ قبائل ایسے تھے جیسے بنو اسلم تھے، جوہینہ تھے، خزیل تھے، اشجع تھے، دیل تھے. یہ کچھ قبائل تھے جو باہر دور دور رہتے تھے پہاڑوں میں. ان کو بھی حضور نے بلایا کہ چلو. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جا سکتے ہیں، مجبور ہیں. وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اور منافقوں نے مل کے سوچا کہ بھئی یہ کیسا فیصلہ ہے. قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت پہ مجبور کر دیا. آپ کو گھر چھوڑنا پڑا، صحابہ کو گھر چھوڑنا پڑا. اس کے باوجود بھی پھر انہوں نے معاف نہ کیا. پھر احد میں جنگ ہو گئی، بدر میں جنگ ہو گئی، پھر جنگ احزاب ہو گئی. احزاب کا مسئلہ جو تھا وہ یہی تھا کہ سارے قبائل کو جمع کر کے مشرکین نے ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ پاک پہ چڑھائی کی. حضور پاک نے حضرت سلمان کے مشورے سے خندق کھودی، جو آج بھی کچھ تھوڑے تھوڑے نشان مدینے میں باقی ہیں. تو اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ بھئی جنگ جو ہے یہ معنی یہ نہیں ہوتا کہ بس ہم دعا کریں گے اور دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں گے. یہ نہیں ہوتا. اس کے لیے اسباب پہ بھی عمل کرنا پڑتا ہے، خندق بھی کھودنی پڑتی ہے، ہتھیار بھی اٹھانے پڑتے ہیں. پھر حرب جو ہے سجال بیننا و بینہم، کبھی ہم جیت گئے کبھی دشمن جیت گیا. لیکن اسباب پہ عمل کرنا ضروری ہے. یہ بعض ہمارے جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے بس عجیب عجیب خیالات ہوتے ہیں. تو اب احزاب نے چڑھائی کی اور کئی دن تک محاصرہ رکھا کہ زندگی میں حضور کی کئی نمازیں جو ہے اسی موقع پہ قضا ہو گئی. آپ کے ہمارے لیے تو نماز قضا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، کوئی ایمان جو نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی تو بالکل تڑپ اٹھے اور اللہ سے دعا کی کہ ملا اللہ قبورہم نارن، اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے کہ میری نماز قضا کر دی. اللہ نے مدد فرمائی، ہوا بھیجی، جنگ نہ ہوئی، خیمے اکھڑ گئے، کافر ناکام لوٹ گئے. لیکن معنی یہ ہے کہ آپ کے اور ان کے درمیان میں تو دشمنی چل رہی ہے. وہ کیسے برداشت کریں گے کہ حضور مکے میں آئیں اور داخل ہوں اور عمرہ کریں اور طواف کریں. تو اس لیے جو لوگ منافق تھے اور جو اعراب تھے انہوں نے کہا بابا یہ مسلمان تو خود موت کے منہ میں جا رہے ہیں، یہ تو واپس ان میں تو ایک بھی واپس نہیں آئے گا. مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تقریباً 400-450 کلومیٹر ہے. تو جب مسلمان مکہ میں ہوں گے تو کون ان کا پیچھے جائے گا مدد کرنے کے لیے؟ اور قریش کا تو گھر ہے اور باقی قبائل بھی ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا مسلمانوں کا ایک بچہ بھی واپس نہیں آئے گا، یہ تو خود موت کے منہ میں جا رہے ہیں. لیکن جو مومن تھے، جو مخلص تھے، انہوں نے کہا جو حضور کا حکم ہے ٹھیک ہے. بس جب حضور نے حکم دیا ہے تو بات ختم ہو گئی. احرام باندھا، نیت کی اور ایک ایک تلوار فقط ساتھ رکھی. قربانی کے جانور بھی لیے، 70 اونٹ لیا، بکرے بھی لیے، سب کچھ لیا اور اس کے بعد چل پڑے. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جناب اس میں اللہ نے حضور کی مدد کی کہ سلو ہو گئی. قریش نے حضور کی طاقت کو تسلیم کر لیا اور 10 سال کی مدت کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا کہ بھئی 10 سال تک نہ ہم لڑیں گے نہ تم لڑو. اور اس معاہدے کو اللہ کے کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا کہ تم بھی پابند ہم بھی پابند.
اب مسلمان عزت کے ساتھ شان کے ساتھ واپس آ گئے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات مستقبلہ کی خبریں عطا فرمائیں. تو اب اعراب بڑے شرمندہ ہوئے کہ بھئی ہم نے تو کہا تھا کہ مسلمان واپس ہی نہیں آئیں گے، وہ تو آ گئے، اب کیا کریں؟ چلو انہوں نے کہا اب چلتے ہیں اور حضور کے سامنے جھوٹ موٹ بول کے بہانہ کرتے ہیں تاکہ معافی مل جائے. حضور کی خدمت میں آ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بالکل پکا ارادہ تھا آپ کے ساتھ جانے کا، لیکن شغلتنا اموالنا و اہلنا، کچھ معاملات کام بھی تھا اور کچھ ہمارے اہل و عیال بھی تھے. ہم چلے جاتے تو ان کے پیچھے کون نگرانی کرتا اور عورتوں بچوں کو کون سنبھالتا؟ ہمارا کوئی دشمن حملہ کر کے ان کو اٹھا کے لے جاتا. یہ مجبوری ہو گئی، ورنہ بالکل جناب ہم تو جان مال دل سے آپ کے ساتھ ہیں. اور جو ہم سے غلطی ہو گئی ہے نا، اب اللہ سے ہمارے لیے بخشش بھی مانگیں. اللہ نے پاک پیغمبر کو پہلے خبر کر دی کہ میرا محبوب یہ جھوٹے ہیں، کوئی ان کو عذر شذر نہیں تھا. اور یہ جو آپ کو کہتے ہیں ہمارے لیے معافی مانگو، ان کا آپ پر ایمان ہی نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. بہانہ ہوتا تو معافی بھی ہوتی نا، جب یہ آپ کو نبی ہی نہیں مانتے. اب آپ بھی ان کو بتلا دیں. تو یہ وہ آیات ہیں جو اس ضمن میں نازل ہوئیں جس کو اللہ نے ذکر فرمایا. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، جو پیچھے رہ گئے اعراب آ کے کہنے لگے، آپ کو کہیں گے شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا، کہ یا رسول اللہ ہمیں ہمارے اموال نے، ہمارے اہل نے مجبور تھے، مشغول تھے، اب جو غلطی ہو گئی ہمارے لیے معافی بھی طلب کریں، اللہ بھی معاف کر دیں. اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ جھوٹ بولتے ہیں. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں زبان سے کہہ رہے ہیں، ان کے دل میں نہ ایمان ہے، نہ معافی کی طلب ہے، اور نہ یہ معذرت کر رہے ہیں، محض زبانی کلامی بات. اب آپ ان کو ایک بڑا جامع جواب دیں. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا. اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو کہہ دیں اس ظالموں، اگر اللہ تمہیں نقصان دینا چاہے تم اپنے گھر میں بھی رہو تو کون ہے جو روکے گا؟ چلو تم نہ گئے، گھر میں رہ گئے، لیکن اللہ اگر تمہیں یہاں بھی ہلاک کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ اچھا اگر اللہ نفع دینا چاہے تو کون روک سکتا ہے کہ مسلمان دشمن کے منہ میں جا کے بھی کامیاب لوٹ آئے؟ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ جاننے والے ہیں. تمہارے جھوٹ کو بھی جانتے ہیں، تمہارے نفاق کو بھی جانتے ہیں، تمہارے ان جھوٹے آزار کو بھی جانتے ہیں. تم تو وہ تھے. بل ظننتم، تم نے تو یہ گمان کیا تھا، أَلَّن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا، کہ اللہ کا رسول اور ایمان والے کبھی اپنے گھر کو نہیں لوٹیں گے، کبھی مدینے کو نہیں لوٹیں گے. آگے مکے کا دشمن ہے، قریش ہیں، بڑی طاقت ہے، ان کو وہیں قتل کر دیں گے. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہی بات تمہارے دلوں میں مزین ہو گئی کہ چلو اللہ کے پیغمبر جا رہے ہیں تو اب واپس نہیں آئیں گے، ان کی تو ہلاکت یقینی ہو گئی ہے. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، یاد رکھو زن جو ہے نا، زن کا معنی ہوتا ہے گمان.
اچھی طرح یاد رکھ لیں. اور کبھی کبھی ظن بمانے یقین بھی ہوتا ہے، یاد رکھو. ظن کا معنی گمان بھی ہے اور ظن کا معنی یقین بھی ہے. جیسے قرآن پاک کہتا ہے قیامت کے دن جب صحائف اعمال تقسیم ہوں گے، جب نامہ عمل تقسیم ہوں گے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ. جس کو داہنے ہاتھ میں نامہ عمل مل جائے گا اور سمجھ لے گا کہ میں بچ گیا، میں نجات پا گیا، کہے گا او آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، دیکھو میرا رزلٹ آ گیا، نتیجہ آ گیا، آؤ بھی پڑھو. جیسے لڑکا امتحان میں پاس ہوتا ہے نا، سب کو اخبار دکھاتا ہے، یار آج کا روزنامہ تم نے پڑھا ہے، آج کا اخبار تم نے پڑھا ہے، میرا رول نمبر فلانا، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ یہاں لکھا ہوا ہے، میں تو فرسٹ ڈویژن میں آیا ہوں. تو وہ بھی پھر خوش ہوگا اور مومنوں کو دوڑے گا. ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. یہاں بھی لفظ ظن ہے لیکن معنی یقین ہے کہ مجھے یقین تھا کہ میں نے اللہ کی دربار میں جانا ہے اور حساب ہونا ہے. مجھے یقین تھا، میں نے عمل کیا، ایمان لایا، دیکھو کامیاب ہو گیا نا. وہاں لفظ تو ظن ہے لیکن معنی یقین ہے. اسی طرح دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. وہ لوگ جو یقین رکھتی ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے، جانا ہے. تو ظن بمانے یقین بھی آتا ہے اور ظن بمانے گمان بھی آتا ہے. اچھا پھر کبھی ظن خیر بھی ہوتا ہے اور کبھی ظن سو بھی ہوتا ہے. یاد اب فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ ہے کہ مثلا ہم سفر کر رہے ہیں، سمندر ہے یا صحرا ہے، بالکل اندھیری رات ہے، نہ چاند ہے نہ تارے ہیں. اب ہم نے نماز پڑھنی ہے، کوئی سمت کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ مشرق کدھر ہے یا مغرب کدھر ہے. دیکھو نا، اگر ستارے ہوں تو آدمی اندازہ لگا لیتا ہے نا قطب تارہ دیکھ کر کے بھی ہم کہاں ہیں. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. یہ سارے جو سفر کرتے ہیں دریاؤں میں، سمندروں میں، بیڑے چلتے ہیں، سارے اسی ستارے کی مدد سے چلتے ہیں. اب ہے اندھیری رات، گھپ اندھیرا ہے، کوئی تارا نہیں، کوئی چاند نہیں، کچھ نہیں. اب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو کیا کریں؟ تو اب ہم تحری کریں گے. تحری کا معنی کوشش کریں گے، دماغ لڑائیں گے کہ بھائی ہم چلے تھے مکہ شریف سے، ہم آ گئے تھے مسجد تنعیم پہ، وہاں سے جب ہم نکلے تو ہم آ گئے آگے وادی فاطمہ میں، اس سے نکلے ہم آ گئے جموم میں، اس سے نکلے تو ہم آ گئے خلیس میں، اس سے نکلے تو ہم آ گئے عصفان میں، اس سے نکلے تو ہم آ گئے وادی قدید میں، تو آگے ہم جوحفہ میں، آگے ہم رابک میں، آگے ہم مستورہ میں. تو اب ہم دماغ لڑائیں گے، ہم یاد یوں چل کے یوں آئے تھے، تو گویا مکہ ہمارے پیچھے ہے اور مدینہ ہمارے آگے ہے. تو اب ہم ایسے رخ کریں گے تو ہمارا مکے کی طرف رخ ہو جائے گا. تو ہم دماغ لڑائیں گے. اب ہمارے دماغ میں جو بات راجی ہوگی، بابا نہیں بالکل ٹھیک ہے، ہم نے اسے ایسے نماز پڑھنی. بے عین ہی یعنی یوں سمجھ لو کہ آپ اگر ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، یورپ جائیں کدھر جائیں، تو گویا مکے کی طرف پشت ہے آپ کی اور اس ملک کی طرف آپ کا رخ ہے. تو آپ الٹے کھڑے ہو جائیں گے تو مکے کی طرف رخ ہو گیا. اپنے ملکوں سے آپ مکے کی طرف آ رہے ہیں تو جہاز کے سیدھ کی طرف رخ کر لیں گے تو گویا مکے کی طرف رخ ہو گیا. کھلی تھی بات. اس کو کہتے ہیں ظن. تو شریعت یہ کہتی ہے، فقہا یہ کہتے ہیں کہ ظن غالب پہ عمل کر لو. تمہارے گمان غالب یہ ہے کہ ادھر کعبہ ہے، بس نماز پڑھ لو، اللہ قبول کر لے. تو یہ ظن جو ہے یہ جائز ہے. ہم نے طواف کیا، اب جناب شک ہو گیا 6 چکر ہیں یا 7 ہیں. اب گمان کرو، ظن غالب یہ ہے کہ نہیں 7 میں نے کیے ہیں، بس ٹھیک ہے، اسی پہ عمل کر لو، اللہ قبول فرما لیں گے. تو اس کو کہتے ہیں ظن غالب. ایک ہوتا ہے ظن سو، کہ مسلمانوں کے بارے میں برا خیال کرنا.
ان بعض الظن اسم، اور بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی کبھی لفظ ظن بمانے ظن ہے، کبھی ظن بمانے یقین ہے، اور اصل بات یہ ہوتی ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایسا ایسا گمان پھر یقین کی منزل پہ آ جاتا ہے، اور یقین سے جب ایک درجہ بھی نیچے آئے تو پھر ظن کی منزل میں آ جاتا ہے، اور اگر بھلائی ہے تو ظن خیر ہوگا، اور برائی ہے تو ظن سوء ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو آپ بتلا دیں کہ تم تو یہ گمان کر رہے تھے نا کہ مسلمان آئیں گے بھی نہیں واپس، تم تو بڑے برے برے خیال باندھے ہوئے تھے، برے برے خیالات، فکر نہ کرو، سارے برے خیالات کا عذاب تم پہ ہوگا۔ وَظَنَنْتُمْ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہی بات تمہارے دلوں میں بڑی خوش آئند بن کے آ گئی، شیطان نے مزین کر دی۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے بڑے بڑے برے گمان کیے، اصل وجہ کیا ہے؟ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اصل بات یہ ہے کہ تم ہو ہی قوم ایسی ہلاک ہونے والی، برباد ہونے والی۔ یاد رکھیں، بورا بائرن کہتے ہیں وہ بندہ جس کی کوئی سمجھ نہ ہو، عقل نہ ہو، رائے نہ ہو، اور یہاں منع ہے ہلکا، ہلاک ہونے والے ہو۔ اب فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ کے رسول پہ ایمان نہ لائیں، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، میرے محبوب جو خالص عمل نہ ہو، اللہ کے رسول پہ صحیح ایمان نہ ہو، تو ان کو بتلا دے کہ ہم نے کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم نہ بھی جاؤ، میرے نبی کی مدد نہ کرو، کیا ہو جائے گا؟ آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ کے لیے ہیں۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں بخش دیں اور جس کو چاہیں عذاب دیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ مہربان ہیں۔ علماء نے لکھا ہے وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے جو اعراب تھے، کچھ لوگ جو تھے توبہ کر کے صحیح معنی میں ایمان میں آ گئے، تو ان کے لیے بھی خوشخبری آ گئی، جو غلطی ہو گئی، لیکن اگر تم توبہ کر لو، رجوع کر لو، تو اللہ بخشنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مہربان ہیں، وہ تو بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ اشارہ بھی ہو گیا کہ اگر غلطی ہو گئی ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی بالکل تمہاری توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اب اسی کو مفسر رحمت اللہ علیہ نے آگے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے، تو دعا کریں اللہ ہماری بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دے، اور اللہ اپنے عذاب سے ہمیں بھی اور تمام عالم اسلام کو محفوظ فرما دے، اور اللہ ہر شر سے بچائے۔ کہتے جی کہ میں پکا حنفی ہوں، کیا ہماری نمازیں حنفی امام کے بجائے حنبلی، شافعی، مالکی کسی بھی امام کے ماننے والوں کے پیچھے پڑھیں تو ادا ہو جاتی ہیں؟ بالکل ہو جاتی۔ ایک بات یاد رکھو، یوں ایک مثال سمجھ لو کہ مثلا ایک روڈ ہے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہی ہے، یہ ہے جناب آپ کا خط الہجرہ اور خط سری، جسے آپ یوں کہہ دیتے ہیں، اپنے ملک میں کہتے ہیں نا جی یہ جی ٹی روڈ ہے۔
اچھا ایک یہ ہے کہ یہ تو ہو گئی نا جی ٹی روڈ، اور ایک ہوتے ہیں ذیلی راستے کہ بھئی ایک راستہ عزیزیہ سے آ کے تنعیم میں مل جاتا ہے، ایک راستہ رسیفہ سے آ کے تنعیم میں مل جاتا ہے، ایک راستہ جرول سے نکل کے پھر تنعیم سے، یعنی چھوٹی چھوٹی سڑکیں جو ہیں اس جی ٹی روڈ پہ لا رہی، جب آپ اس روڈ پہ چڑھ گئے تو آپ سیدھی روڈ پہ چلے گئے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اصل صراط مستقیم جو ہے وہ کتاب اللہ ہے اور سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ چار مذاہب جو ہیں، یہ چار راستے ہیں، یہ ہمیں اسی سڑک پر لا رہے ہیں۔ جب ہم ان پہ جائیں گے تو وہ کہاں پہنچیں گے؟ اسی روڈ پہ پہنچ۔ اب تم یہاں بیٹھے رہو، کہو جی میں ایسے پہنچ جاؤں گا، تو ایسے تو نہیں پہنچ، کوئی نہ کوئی سڑک تو پکڑو گے نا، کوئی نہ کوئی چھوٹی سڑک پکڑو گے تب اشارے عام پہ جاؤ گے نا۔ جب اشارے عام پہ جاؤ گے اب سیدھے چلے جاؤ، آگے مدینہ ہے، اب مشکل ہی کوئی نہیں۔ اور اگر تم یہ چھوٹی راستہ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ اور کہو نہیں جناب میں تو پہاڑ کے اوپر سے چڑھوں گا، میرا اپنا اجتہاد ہے، میں نے اپنا راستہ بنانا، تو پھر ساری زندگی پہاڑوں پہ چڑھتے رہو، نہ جی ٹی روڈ پہ پہنچو گے نہ منزل ملے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو دین ایک ہے، دین اسلام ہے، اس کے اصول میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا۔ ایک بات ہمیشہ دماغوں میں رکھ لو۔ اب دیکھو نا، آپ نے مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھی ہے، کوئی حنفی شافعی مالکی حنبلی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جناب ہم تو 4 رکعت پڑھیں گے۔ جو مسائل اصول ہیں ان میں قطعاً جھگڑا ہے، جو مسائل نصوص قرآنیہ سے ہیں یا نصوص فرمان محمد مصطفیٰ سے ہیں، یعنی احادیث متواترہ ہیں یا حدیث مشہور ہے، صحیح ہے، غیر معارض ہے، غیر منسوخ ہے، قطعی الثبوت ہے، قطعی الدلالت ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہے نہیں۔ اختلاف ائمہ کا کب ہوتا ہے کہ مثلا ایک مسئلے میں 2 روایتیں آ گئی، ایک صحابی نے روایت کیا کہ جی نماز پڑھتے ہوئے بھی سلام کا جواب دینا جائز ہے، ہم حضور پہ سلام کرتے تھے، آپ نماز میں ہوتے تھے تو کہہ دیتے تھے وعلیکم السلام۔ اب ایک صحابی کہتا ہے کہ جناب نماز میں کسی کے سلام کا جواب دینا جائز نہیں ہے۔ اب 2 حدیثیں آ گئی۔ اب محدثین اور فقہاء کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بحث کرتے ہیں کہ بھئی پہلے حدیث کون سی ہے اور بعد والی حدیث کون سی ہے۔ اب انہوں نے دیکھ لیا کہ بھی سلام کا جواب نہ دینے والی حدیث بعد میں آئی ہے، تو انہوں نے کہا بھی پہلا حکم منسوخ ہو گیا، اب نسخ یہ ہے کہ اب ہم نہیں بات کریں گے، اب ہم کوئی جواب نہیں دیں گے، تو وہ حدیث جو بعد میں آئے گی پہلے کے لیے ناسخ بن جائے گی۔ یہ ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھا کرو۔ اب دیکھو نا جی بخاری شریف کے اندر روایات موجود ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں ہم متع کرتے تھے۔ اب اگر انہی روایات کو لے کر کوئی بدبخت کھڑا ہو جائے، وہ کہے جی متع جائز ہے، کہو دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، بخاری شریف میں جناب لکھا ہوا ہے، صحابی کہتے ہیں متع کرتے تھے۔ اور صحابی نے باقاعدہ واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ متع کے لیے میں بھی اور میرا ایک دوست تھا، میرے پاس جو چادر تھی نا وہ بڑی قیمتی چادر تھی، اور میرا دوست جو ہے جوان تو تھا لیکن اس کی چادر بڑی معمولی سی تھی، تو ہم نے اس عورت سے متع کی بات کی۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ متع کرو تو دیکھو یہ ریشمی چادر تمہیں دوں گا، اور اس نے کہا دیکھو میرے پاس یہی چادر ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں اس نے اس کو قبول کر لیا، چونکہ وہ جوان تھا میں بوڑھا تھا، میرے ساتھ متع قبول نہیں کیا۔ تو یہ بخاری شریف میں حدیثیں ہیں۔ اب اگر کوئی شریف آدمی یہ حدیث لے لے اور شور مچائے کہ جی بخاری شریف میں حدیث ہے کہ متع کرتے تھے، تو اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں ہوگا کہ اس نے اس حدیث پہ نظر نہ ڈالی جس میں حضور نے فرما دیا کہ لا متعۃ فی الاسلام، خبردار اسلام میں کوئی متع نہیں۔ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ اب 2 راستے ہیں،
کہ جو لوگ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اب یا بیوی حلال ہے یا مملوکہ ملک الیمین حلال ہے، اس کے فمن ابتغى وراء ذلک، اس کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈو تو وہ حد سے نکلنے والا ہے۔ اب متع بھی ختم ہو گیا، وہ نکاح جو ہوتے تھے جاہلیت والے وہ بھی سارے ختم ہو گئے، یا بیوی ہو یا جہاد کے بعد جو باندی تمہیں ملے گی وہ بھی مجاہد کے حصے میں آئے گی، آنے کے بعد بھی استبراء کرے گا، یعنی حمل ہے تو وضع حمل کا انتظار کرے گا، ورنہ حیض کا انتظار کرے گا، جب وہ پاک ہو جائے گی تو پھر اس کے ساتھ مجامعت کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ سارے رستے حرام ہیں، ہاتھ سے شہوت مٹائے حرام ہے، کسی کی نعوذ باللہ لونڈے بازی کرے حرام ہے، اگر متع کرے حرام ہے، تو اب آخری احکام کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ فقہا کا کام ہے، یہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کا کام نہیں ہوتا۔ ہو جی میں نے حدیث میں پڑھا ہے، بھئی حدیث میں پڑھا ہے، تمہیں تو کتاب کا نام نہیں آتا، حدیث میں تم نے مٹی پڑھا ہے۔ جتنے آپ کو کہتے ہیں نا جی بخاری شریف میں، ان کو کہو بخاری کا نام بتا دیں، مجھ سے 50 ریالی نام لے لیں، کتاب کا نام تو بتاؤ، تمہیں کتاب کا نام نہیں آتا، لکھنے والے کا نام نہیں آتا، بخاری شریف بخاری شریف بخاری شریف۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، اگر ان 4 ائمہ میں سے کسی کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھیں ٹھیک ہے، کیوں 4 ائمہ حق ہیں، 4 ائمہ ہمیں کتاب و سنت کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے امام پہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھو جیسے قرآن میں 7 قراتیں پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن کی 7 قراتیں ہیں نا، انزل القرآن علی 7 احرف، 7 قراتیں ہیں، لیکن ہم قرات پڑھتے ہیں قاری عاصم والی بے روایت حفص، باقی 6 کیوں؟ ہمارے ہاں یہی متواتر ہے، ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر 7 میں سے جس قرات پہ بھی ہم نے قرآن پڑھا تو گویا قرآن پڑھ رہے ہیں نا۔ اب کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ نہیں جناب تم تو کوفے والا قرآن پڑھتے ہو، میں تو مکے والا پڑھوں گا۔ تو اس لیے ہمیشہ ہاں ایک وہ ہوتے ہیں جو نہ خود درجہ اجتہاد پہ ہیں اور نہ ائمہ اربعہ کو مانتے ہیں، وہ جو ہیں وہ بھٹکے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ورنہ یہ یاد رکھو یا آدمی مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ یا تو اللہ نے تمہیں اتنا علم دیا ہو کہ خود اجتہاد کر سکو، اور اگر اتنا علم نہیں ہے تو پھر لازماً کسی عالم سے پوچھنا ہوگا۔ خودکشی کر کے مرنے والے کی نماز جنازہ بالکل پڑھی جائے گی، کافر تو نہیں ہے نا، بہت بڑا گناہگار ہے، اللہ معاف کرے۔ کہتے ہیں ہمیں یہاں سیدھی ملتی ہے، صحابہ کرام جیسا دور دکھایا گیا ہے ہم نے تو نہیں دیکھا۔ بہرحال کسی کو صحابی کی شکل دینا یا انبیاء کی شکل دینا یہ بالکل ناجائز۔ میں پانی کا کام کرتا ہوں، جو ریٹ گورنمنٹ سے مقرر ہے وہ تو مالک کو ملتا ہے، اگر وہ گھر جہاں میں پانی ڈالتا ہوں وہ خوش ہو کہ مجھے 5 4 10 ریال زیادہ دے دے، کوئی بات، اس کی مرضی ہے، آپ اس کو بتا دیں بابا ریٹ یہ ہے، بس اب تمہاری مرضی۔ ہمارے مکان پہ چھت کی شاخیں آ رہی تھی، ہم نے کاٹ دی، تو کیا ہو گیا؟ کیا چاہتے تھے آپ؟ یعنی چھت گر جائے؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ہر مسئلہ انہوں نے مولوی مکی سے پوچھنا ہے، مفت کا مولوی ہے نا، پھر مجھے لے جاتے میں کاٹ بھی دیتا آپ کو شاخیں۔ اللہ کے بندے شاخ آ رہی ہے نقصان کر رہی ہے، ہٹا دو۔ اگر ہم مکہ مکرمہ سے چھٹی کاٹنے کے بعد اپنے ملک سے آئیں، لازم احرام باندھ کے آؤ، میکا ایک تھوڑا جو یہاں رہتا ہے اس کے لیے شریعت ختم، باہر رہتا ہو تو 5 نمازیں پڑھے، یہاں رہتا ہو 2 پڑھا کرے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے جب ملک جا رہے ہو تو تم بھی اسی طرح پاکستانی ہو گیا جیسے پہلے تھے، لازم احرام باندھ کے آئیں۔ موبائل فون پہ قرآن لگا ہوا ہوتا ہے،
لگانا ناجائز ہے کہ ہم نے قرآن کی قیمت گھنٹی بنا دی ہے، اور ہم اگر لیٹرین میں بیٹھے ہوں اور وہاں تلاوت شروع ہو جائے تو اس کا مجرم کون ہوگا؟ بالکل ناجائز ہے۔ اور جو 11 بجے اذان دیتے ہیں جمعہ کی، وہ اعلان ہوتا ہے، اذان نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے، اگر کوئی آدمی داڑھی کا خط بنوائے، بالکل سنواریں، داڑھی کو بنائیں، سنواریں، تیل لگائیں، بنا کے رکھیں۔ کہتے جی کہ ایئرپورٹ پر جو سامان پھینکتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جا کے بلدیہ میں جمع کراؤ، ہم وہ لے لیں۔ بالکل غلط ہے، وہ بلدیہ میں جمع کراؤ، وہ مجرم بنے، تم کیوں مجرم بنتے ہو؟ میری والدہ شہید ہو گئی ایکسیڈنٹ میں، بالکل اچانک حادثہ ہے، شہید ہے۔ بہرحال اگر آپ کا بھائی حادثے میں فوت ہو گیا، انشورنس کا پیسہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن لے لو، وہ کمپنی والے نہ کھا جائیں، وہ تو مگرمچھ ہے نا، وہ تو حرام کھانے کے عادی ہے نا، ان سے لے لو، اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دینا، ثواب کی نیت نہ کرنا۔ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ مجھے کوئی نماز بتاؤ جو فاتحہ کے بغیر ہو، یہ 2-3 دن سوچ لو، کوئی ایک نماز بتاؤ جس میں فاتحہ نہ ہو۔ فاتحہ نہ ہو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، امام نے پڑھی تو نماز میں فاتحہ تو آ گئی، میں نے پڑھی یا امام نے پڑھی، نماز میں فاتحہ ہے یا نہیں ہے؟ اب فرق اتنا ہے کہ حنفی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جن کا امام ہو، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کیا کہو؟ تو معلوم ہوا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنا امام کا وظیفہ ہے، ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ یہ تو کھلی حدیث ہے، نماز میں تو فاتحہ ہے نا جناب۔ میت کے لیے قرآن پڑھ کے ثواب دیں، بالکل پہنچتا ہے۔ ہماری برادری میں شادی سے پہلے منگنی کا رواج ہے، یہ بدعات ہے، رواج ہے، تم نے خود لکھا ہے نا رواج ہے، کوئی سنت تو ہے نہیں، لیکن اب رواج کا انکار کرو، یہ نہ ہو کہ بیوی نہ دیں تمہیں، منگنی کرو بابا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ ایک جگہ بندر ہے، اس کو توڑ دیں، نہ توڑے، بالکل دوسری جگہ مسجد بناؤ، ضروری بندر کو توڑنا، پھر وہ تمہاری مسجدیں توڑیں گے۔ اگر کسی نے اپنی دادی کا دودھ پیا ہے تو بالکل بھائی بہن بن گئے، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر آدمی اپنی بیوی کو کہے کہ تم میری ماں جیسی ہو، بالکل حرام ہو گئی۔ اب جب تک کفارہ ادا نہیں کرے گا حلال نہیں ہوگی، یا تو غلام آزاد کرے، یا 60 روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر آدمی نے جھگڑے میں بیوی سے کہا تم آزاد ہو، طلاق ہوگی، ہو گئی جناب، پکا کام ہو گیا، فکر نہ کرو، حرام ہو، آزاد ہو، طلاق ہو جاتی ہے۔ بہرحال طلاق ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلا، بس رجوع ہو گیا، اور کیا، بس اللہ معاف کرے۔ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مدت رضاعت جو ہے 2 سال ہے، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، وہ تو 2.5 سال تک احتیاطاً امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ احکام رضاع چلتے ہیں 30 شہرن سے۔ بالوں میں کالی مہندی لگائیں، کالی نہ لگائیں، باقی جو مرضی لگائیں۔ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں صرف صبح و شام کی نمازوں کا ذکر ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، آگے ہے ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، یہ صرف 2 نمازوں کا ذکر ہے۔ جان چھڑاتے ہیں نا، کیا کریں۔
کہتے جی کہ جب ہم کوئی ٹینڈر بھرتے ہیں تو آگے ہم سے 5% کمیشن لیا جاتا ہے، وہ 100% حرام ہے۔ رشوت دینا بھی حرام، لینا بھی حرام۔ ہاں تم مجبور ہو، اگلا ظالم بغیر پیسے کے تمہارا جائز کام بھی نہیں کرتا تو پھر اس پہ گناہ ہوگا، تم پہ نہیں ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين۔ یا اللہ عالم اسلام کی نصرت اور عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، کشمیر میں ہیں، یا اللہ ہند میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، جس جہان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی مساجد، مدارس اور دینی قوتوں کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یہود اور ہنود کی سازشوں کو ناکام فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، جن کے اوپر قرض ہے ان کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جن دوستوں نے وہ یہ دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی حاجات پوری فرما، سب کی تمنائیں پوری فرما، سب کی خواہشات پوری فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ پورے عالم میں اسلام کا بول بالا کر دے۔ یا اللہ پورے عالم میں کفر کا منہ کالا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔